دوستو لائف میں ہر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی ایک انسان ایسا ہے جو مجھ سے بہت جلتا ہے، کوئی ایک ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے میری گروتھ رکی ہوئی ہے، اور کوئی ہے جو مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوستو اگر آپ کو بھی اس طرح کا کچھ لگتا ہے تو یہ کتاب آپ کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ نے کتاب سننے کا فیصلہ کیا ہے تو پوائنٹ نمبر 6 کو مس مت کیجیے گا، اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا کتاب کا سفر بنا رہے۔ دوستو ہمیشہ کی طرح میں کتاب سے پہلے لے چلتا ہوں آپ کو ایک کہانی پر۔ دوستو یہ کہانی ہے ایک آفس کی جس کا باس بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ سب اپنی محنت کر رہے ہیں مگر رزلٹ کیوں نہیں ملتے۔ ایک دن اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنے نوٹس بورڈ پر ایک بورڈ لگا دیا جس پر لکھا تھا کہ وہ انسان جو تمہاری ترقی کے پیچھے پڑا تھا، جو تمہاری گروتھ سے جلتا تھا، وہ انسان مر چکا ہے۔ اب جیسے جیسے کوئی امپلائی آتا تھا وہ اسے پڑھتا تھا اور بہت خوش ہوتا تھا، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ کل اس کا جنازہ سامنے رکھا جائے گا، تو سب دیے گئے وقت پر آئیں اور اس انسان کو دیکھ لیں جس کی وجہ سے آپ کی گروتھ رکی تھی۔ اگلے دن کا کسی کو انتظار نہ تھا، سب صبح اپنے دیے گئے وقت پر آئے۔ آفس میں بھیڑ لگ گئی۔ سامنے آفس میں کانفرنس روم میں ایک جنازہ پڑا تھا۔ اب سب نے ساتھ جا کر اس جنازے کو دیکھنا تھا، اور سب نے جاننا تھا کہ آخر وہ کون ہے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ رکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے سب اندر بھاگتے ہیں، اور جیسے ہی جنازے کو دیکھتے ہیں سب ہکا بکا رہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو خالی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ دوستو اس جنازے میں آئینہ پڑا تھا، ایک مرر رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک پیپر پڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ وہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے تمہاری گروتھ رکی ہوئی ہے۔ دوستو یہ کہانی تو ختم ہوئی۔ دوستو یہ دنیا ایک مرر ہے، ریفلیکشن ہے آپ کے تھاٹس کا۔ جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی رزلٹ پائیں گے۔ اگر آپ نے اس کتاب کو سننے کا فیصلہ کر لیا ہے تو چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے کتاب کا انٹروڈکشن لیں گے، اور اسی طرح 7 پوائنٹ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ دوستو چلتے ہیں ہماری کتاب کی طرف۔ دوستو ہماری کتاب کا نام ہے منی نو مور میک مور، یعنی کہ زیادہ جانیں اور زیادہ کمائیں۔ دوستو پیسہ ایک ایسا تصور ہے جس کے ساتھ انسان کی پوری زندگی بندھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی سنجیدگی سے یہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ پیسہ اصل میں ہے کیا، اور ہماری زندگی میں یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ ہم پیسے کو صرف ایک ضرورت سمجھتے ہیں جیسے ہوا، پانی یا روٹی، لیکن پیسہ ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ پیسہ صرف جسم کو نہیں بلکہ انسانی سوچ کو بھی کنٹرول دیتا ہے۔ دوستو آپ نے غور کیا ہوگا کہ پیسے کی کمی صرف جیب کو خالی نہیں کرتی، یہ انسان کے اعتماد کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتی ہے، یہ انسان کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اکثر وہ سوال خود اعتمادی کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ ہم خود سے کہتے ہیں شاید میں اس کے قابل نہیں، شاید یہ میرے بس کی بات نہیں، شاید یہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے، اور یوں آہستہ آہستہ ہم اپنی سوچ پر حدیں لگا دیتے ہیں۔ دوستو یہ باؤنڈریز باہر سے نظر نہیں آتی، لیکن یہی باؤنڈریز انسان کو اندر سے قیدی بنا لیتی ہیں۔ ہماری اکثریت کی زندگی ایک ہی دائرے میں گھومتی رہتی ہے، پہلے کمانا، پھر خرچ کرنا، اور پھر اگلی تنخواہ کا انتظار کرنا۔ دوستو ہم اس انتظار کو معمول سمجھ لیتے ہیں، اور یہی معمول ہمیں غیر معمولی زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ دوستو ہمیں یہ کبھی نہیں سکھایا گیا کہ پیسہ کمانے کی چیز نہیں بلکہ پیسہ تو سمجھنے کی چیز ہے۔ پیسہ ایک زبان بولتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ زبان کبھی سیکھی ہی نہیں۔ ہم نے سیکھا کہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سیکھا کہ پیسے کو بڑھانا کیسے ہے۔ ہم نے سیکھا کہ نوکری کیسے حاصل کرنی ہے، مگر یہ نہیں سیکھا کہ انکم کے کئی راستے کیسے بنانے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ کما لیں گے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جسم کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے، اور وقت بھی لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو مالی طور پر آزاد ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ تھکتے ہیں، بلکہ اسی لیے کہ وہ ہم سے مختلف سوچتے ہیں۔ وہ پیسے کو ایک مالک کی طرح نہیں، ایک ملازم کی طرح
طرح کام کرواتے ہیں، وہ پیسے سے ڈرتے نہیں، وہ پیسے کو سمجھتے ہیں، اور یہی فرق ایک عام زندگی اور ایک با اختیار زندگی کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم پیسے کے بارے میں زیادہ تر فیصلے خوف میں آ کر کرتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں سب کچھ ختم نہ ہو جائے، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، یا کہیں ہم ناکام ہی نہ ہو جائے۔ یہ خوف ہمیں چھوٹے فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ خوف ہمیں محفوظ راستہ چننے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن محفوظ راستہ اکثر ہمیں وہیں رکھتا ہے جہاں ہم پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے پیسے کی اصل سمجھ۔ پیسہ کبھی مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہمیشہ پیسے کی نا سمجھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ساری زندگی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ان کی پریشانی کی وجہ ان کی کم تنخواہ ہے، مہنگائی ہے، یا حالات کا خراب ہونا ہے، لیکن اصل میں ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے پیسے کے بارے میں غلط فہمیاں۔ دوستو، ہم پیسے کو ایک نتیجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ پیسہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یہ پروسیس سمجھ میں نہ آئے تو چاہے جتنا بھی پیسہ آ جائے، وہ ہاتھ میں کبھی بھی نہیں ٹھہرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اچانک پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد وہی لوگ پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ پیسہ کم تھا، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی سوچ اس پیسے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی۔ دوستو، پیسہ ہمیشہ انسان کی سوچ کے لیول تک آتا ہے، اس سے اوپر نہیں ٹھہرتا۔ اگر انسان کے ذہن میں پیسہ صرف خرچ کرنے کی چیز ہے تو پیسہ آئے گا بھی تو خرچ ہو کر چلا جائے گا۔ اگر انسان کے ذہن میں پیسہ صرف ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے تو پیسہ آئے گا اور بل پورے ہو جائیں گے، لیکن جس دن پیسہ انسان کے لیے ایک نظام بن جاتا ہے، ایک ٹول بن جاتا ہے، اسی دن پیسہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں سکھایا گیا کہ پیسہ بھی ایک زبان بولتا ہے اور اس زبان کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دوستو، جس طرح ہر کھیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ویسے ہی پیسے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جو ان اصولوں کو سمجھے بغیر کھیلتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جو سمجھ کر کھیلتا ہے وہ آہستہ آہستہ جیتنا سیکھ لیتا ہے۔ دوستو، پیسہ قسمت کا کھیل نہیں، یہ تو شعور کا کھیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ گندا ہے یا پیسہ برائی کی جڑ ہے، وہ دراصل نا سمجھی کو اخلاق کا نام دے رہے ہیں۔ پیسہ نہ اچھا ہے نہ برا، یہ صرف طاقت ہے، اور طاقت ہمیشہ اس کے ہاتھ میں خطرناک ہوتی ہے جو اسے سمجھتا نہیں ہے۔ اسی لیے پہلا قدم زیادہ کمانا نہیں، پہلا قدم زیادہ سمجھدار ہونا ہے۔ دوستو، جب انسان پیسے کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہ پیسے سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جس دن پیسے کا خوف ختم ہو جاتا ہے اسی دن صحیح فیصلوں کی شروعات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سفر کمائی سے شروع نہیں ہوتا، یہ سفر تو سمجھ سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو، پیسہ ہمیشہ اس سمت میں بہتا ہے جس سمت انسان اس کی سوچ جاتی ہے۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ ایک عملی حقیقت ہے۔ اگر آپ کی سوچ ہمیشہ کمی پر مرکوز رہے گی تو چاہے جتنا پیسہ کما لیں آپ کے لیے وہ کبھی کافی نہیں ہوگا۔ دوستو، کمی کی سوچ انسان کو ہر وقت ڈیفینسو بناتی ہے، وہ بچانے میں لگا رہتا ہے لیکن بنانے کا طریقہ نہیں سیکھ پاتا۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے پیسہ اور انسان کا رویہ۔ دوستو، پیسہ انسان کی اصل حقیقت کو چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے تو وہ بدل جائیں گے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ پیسہ انسان کو نہیں بدلتا، وہ صرف انسان کو زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ جو شخص پیسے کے بغیر بھی بے صبری کا شکار ہے، پیسہ آنے کے بعد وہ اور زیادہ بے صبر ہو جاتا ہے۔ جو شخص پیسے کے بغیر بھی فیصلے سوچ سمجھ کے نہیں کرتا، پیسہ آنے کے بعد بھی وہ اور بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ اسی لیے پیسہ ملنے سے پہلے انسان کا رویہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیسے کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں زیادہ پیسہ زیادہ قدر لاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسہ عزت نہیں
نہیں لاتا، یہ صرف آپ کے رویے کو زیادہ طاقت دے دیتا ہے۔ اگر آپ کا رویہ پیسے کے بغیر بھی غلط ہے تو پیسہ اسے درست نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا رویہ سیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے اور ذمہ داری والا ہے تو پیسہ اسے کئی گنا زیادہ مضبوط کر دے گا۔ پیسہ ایک امتحان ہے، یہ دیکھتا ہے کہ آپ طاقت کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھوڑی سی کامیابی کے بعد غرور میں آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ خاموشی سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں فرق پیسے کا نہیں، فرق برداشت کا ہوتا ہے۔ جو شخص پیسے کے ساتھ برداشت نہیں رکھ سکتا وہ پیسے کو سنبھال نہیں سکتا۔ پیسہ ایسے انسان کو پسند کرتا ہے جو جلدی میں نہیں ہوتا، جو دوسروں کو متاثر ہو کر فیصلے نہیں کرتا اور جو ہر موقع پر اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی کمائی دیکھ کر یا تو جلنے لگتے ہیں یا اندھا دھند نقل کرنے لگتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں انسان اپنی سوچ کھو دیتا ہے۔ دوستو، پیسہ نقل کو ریوارڈ نہیں دیتا، یہ شعور کو ریوارڈ دیتا ہے۔ جو شخص اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، اپنی کمزوریوں کو مانتا ہے اور سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پیسہ آہستہ آہستہ اس کے قریب سے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پیسہ انسان کے کردار کو دیکھتا ہے، صرف اس کی خواہشات کو نہیں۔ اسی لیے مالی مضبوطی کا دوسرا سبق یہ نہیں کہ کتنا کمانا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کون بننا ہے۔ جب انسان اپنے رویے کو درست کر لیتا ہے تو پیسے کے راستے خود بخود صاف ہونے لگتے ہیں۔ دوستو، پیسہ انسان کو صرف سہولت نہیں دیتا، یہ انسان کو آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو سچ دکھاتا ہے، جو عام حالات میں چھپا رہ جاتا ہے۔ دوستو، جب انسان کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس حالات خراب ہیں، لیکن جب اس کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے تو اصل سوال سامنے آتا ہے، کیا یہ انسان اس طاقت کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ دوستو، پیسہ طاقت ہے اور طاقت ہمیشہ انسان کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو باہر لے آتی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے سوچ، ویلیو اور پیسہ بنانے کا عمل۔ دوستو، پیسہ کبھی سیدھا انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا، یہ ہمیشہ انسان کی ویلیو سے گزر کے آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ویلیو کا مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ویلیو کا مطلب ہے زیادہ محنت، زیادہ وقت یا زیادہ تھکنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا محنت کو نہیں، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو پیسہ دیتی ہے۔ آپ غور کریں کہ جو لوگ سب سے زیادہ کماتے ہیں وہ لازمی نہیں سب سے زیادہ کام کرتے ہوں، لیکن وہ سب سے زیادہ سوچتے ضرور ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کس چیز سے پریشان ہیں، کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے، کہاں سسٹم خراب ہے، اور پھر وہ ان مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، اور جہاں حل ہوتا ہے وہاں پیسہ پیچھے بھاگ کے آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع دے، کوئی ہمیں نوکری دے، کوئی ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھائے، لیکن جو لوگ پیسہ بناتے ہیں وہ راستہ نہیں مانگتے، وہ راستہ بناتے ہیں۔ یہ فرق چھوٹا نہیں، یہ فرق سوچ کے لیول کا ہے۔ پیسہ کبھی ضرورت پر نہیں آتا، یہ ہمیشہ قدر پر آتا ہے۔ اگر آپ صرف اپنی ضرورت پر فوکس کریں گے تو آپ ہمیشہ کم ہی سوچیں گے، لیکن اگر آپ اپنی ویلیو پر فوکس کریں گے تو آپ کی ضرورت خود بخود پوری ہونے لگے گی۔ ویلیو بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہو، ویلیو بنانے کا مطلب ہے کہ آپ سیکھنے کے عمل میں ہو۔ جو انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ کمائی کے دروازے خود پہ بند کر لیتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ اپنی پڑھائی ختم ہوتے ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں سب آتا ہے، اب ہمیں مزید بدلنے کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا ہر دن بدل رہی ہے، اور جو انسان خود کو اپڈیٹ نہیں کرتا وہ آہستہ آہستہ غیر متعلقہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایک ہی ڈگری رکھنے والے دو لوگ بالکل مختلف کماتے ہیں۔ یہاں فرق ڈگری کا نہیں، فرق اس بات کا ہے کہ کون اپنی مہارت کو وقت کے ساتھ بہتر بنا رہا ہے۔ ویلیو بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن یہی وقت سب سے محفوظ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہم جلدی میں نتیجے چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مضبوط چیزیں ہمیں آہستہ سے بناتی ہیں۔ درخت ایک دن میں نہیں اگتا، لیکن جو اگ جاتا ہے وہ سالوں تک سایہ دیتا ہے۔ اسی طرح ویلیو بھی آہستہ آہستہ بنتی ہے، لیکن جب بن جاتی ہے تو بار بار کمائی دیتی ہے۔ پیسہ وقتی محنت کو نہیں، مسلسل بہتری کو ریوارڈ دیتا ہے۔ جو انسان ہر دن تھوڑا بہتر
دار بننے کا فیصلہ کرتا ہے وہ غیر محسوس طریقے سے اپنی مالی حیثیت بدل دیتا ہے۔ دوستو آپ کتنے قابل ہیں یہ اہم ہے، لیکن آپ کتنے قابل بھروسہ ہیں یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ لوگ ایسے انسان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں جو وقت پر کام کرے، جو وعدہ پورا کرے اور جو اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے وقت، توجہ اور پیسے کا اصل تعلق۔ دوستو پیسہ وقت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن وقت کو سب سے زیادہ نظر انداز یہی کیا جاتا ہے۔ ہم وقت کو صرف گھنٹوں اور دنوں میں ناپتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وقت دراصل توجہ کی شکل میں خرچ ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی توجہ جاتی ہے وہیں آپ کی زندگی جاتی ہے، اور جہاں زندگی جاتی ہے وہیں پیسہ آتا ہے یا وہیں سے پیسہ آنا رک جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت کی کمی کا شکار ہیں، حالانکہ وہ دراصل توجہ کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم دن بھر مصروف رہتے ہیں، لیکن مصروفیت ہمیں رزلٹ نہیں دیتی۔ مصروف انسان اکثر تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن رزلٹ دینے والا انسان ہمیشہ واضح ہوتا ہے۔ یہ فرق وقت کے استعمال کا نہیں، توجہ کے انتخاب کا ہے۔ جب انسان اپنی توجہ ہر طرف بانٹ دیتا ہے تو اس کی انرجی کہیں بھی جمع نہیں ہو پاتی، اور جہاں انرجی جمع نہ ہو وہاں قدر پیدا نہیں ہوتی۔ پیسہ اسی قدر کے پیچھے جاتا ہے جو فوکس سے پیدا ہو۔ دوستو ہم نے ایک عجیب عادت بنا لی ہے کہ ہر موقع پر ہر چیز سیکھنا چاہتے ہیں، ہر راستہ آزمانا چاہتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ بکھری ہوئی کوششیں ہمیں کہیں بھی نہیں لے جاتی۔ دنیا میں جو لوگ مضبوط کماتے ہیں وہ بہت کم چیزوں پر گہری توجہ دیتے ہیں۔ وہ ہر دن نئی سمت نہیں بدلتے، وہ ایک سمت کو وقت دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں اور سب سے مین چیز صبر دیتے ہیں۔ پیسہ جلدی بدلنے والوں کو نہیں، ٹھہراؤ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ وقت کو پیسے کے بدلے بیچتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ پیسہ کبھی کافی نہیں ہوتا جب تک وقت ہی آپ کا واحد کمائی ہے۔ دوستو آپ کی آمدنی ہمیشہ محدود رہے گی، لیکن جس دن آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ توجہ وقت سے زیادہ قیمتی ہے، اسی دن آپ اپنی زندگی کے فیصلے بدلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وقت سب کے پاس برابر ہوتا ہے لیکن توجہ ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی توجہ صرف مسئلوں پر لگاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی توجہ صرف حل پر لگاتے ہیں۔ پیسہ ہمیشہ حل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دو لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بالکل مختلف نتائج دیتے ہیں۔ فرق وقت کا نہیں، فرق اس بات کا ہے کہ وقت کے ساتھ کیا کیا گیا۔ دوستو جب انسان اپنی توجہ کو ادھر ادھر بکھیرنے کے بجائے ایک واضح مقصد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو اس کی محنت آہستہ آہستہ رزلٹ میں بدلنے لگتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں پیسہ شور میں نہیں بڑھتا، یہ گہرائی میں بڑھتا ہے، اور گہرائی صرف فوکس سے آتی ہے۔ اسی لیے مالی مضبوطی کا یہ سب سے اہم سبق ہے کہ آپ اپنے وقت سے زیادہ اپنی توجہ کی حفاظت کریں، کیونکہ جہاں آپ کی توجہ ہوگی وہیں دراصل آپ کی تقدیر چھپی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے فیصلے، خطرہ اور پیسے کی نفسیات۔ پیسہ اکثر انسان کی عقل سے زیادہ اس کی ہمت کو آزماتا ہے، کیونکہ پیسے کے سفر میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کب کرنا ہے اور کتنا خطرہ لینا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ فیصلے نہیں کرتے، وہ فیصلوں کو ٹالتے ہیں، اور جو انسان فیصلہ ٹالتا رہتا ہے زندگی اس کے لیے فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پیسہ ہمیشہ فیصلہ کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، نہ کہ انتظار کرنے والوں کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، اور یہی خوف زیادہ تر لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ دوستو ہم ڈرتے ہیں کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں لوگ کیا کہیں گے، اور یہ خوف ہمیں محفوظ تو رکھتا ہے لیکن ترقی نہیں دیتا۔ دوستو پیسہ ہمیشہ اس انسان کی طرف جاتا ہے جو خطرے کو سمجھتا ہے، نہ کہ انسان کی طرف جو خطرے سے بھاگتا ہے۔ دوستو خطرہ لینا بے وقوفی نہیں، لیکن خطرے سے ڈرنا کمزوری ہے۔ سمجھدار انسان
اندھا خطرہ نہیں لیتا، وہ خطرے کو تولتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اپنا قدم رکھتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو بغیر سوچے سب کچھ لگا دیتے ہیں یا پھر سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ دونوں رویے پیسے کو دور لے جاتے ہیں۔ دوستو، پیسہ انتہاؤں کو پسند کرتا ہے، یہ توازن کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پیسے کے فیصلے ہمیشہ منطق پر نہیں ہوتے، اکثر یہ انسان کی پرانی یادوں، ناکامیوں اور خوف سے جڑے ہوتے ہیں۔ جو انسان ماضی کے نقصان کو ابھی تک دل میں لیے بیٹھا ہے، وہ نیا فیصلہ کبھی آزاد ہو کر ہی نہیں سکتا۔ پیسہ آگے دیکھتا ہے، پیچھے نہیں۔ اگر آپ کا ذہن ہر وقت پرانے نقصان کو دہراتا ہے تو آپ کا ہاتھ نئے موقع تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے مالی سفر میں سب سے مشکل کام نیا سوچنا نہیں بلکہ پرانا چھوڑنا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کچھ اپنے والدین سے سیکھا ہے، اپنے ماحول سے سیکھا ہے اور اپنے تجربات سے سیکھا ہے، لیکن ہر سیکھی ہوئی بات ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ کچھ سبق ہمیں محدود کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ آگے بڑھانے کے لیے۔ دوستو، پیسہ انسان کی سوچ کی حدوں کو آزماتا ہے۔ جو اپنی حدیں نہیں توڑتا وہ نئی کمائی نہیں بنا سکتا، لیکن حد توڑنے کا مطلب لاپرواہی نہیں، حد توڑنے کا مطلب ہے نئی سمجھ پیدا کرنا۔ فیصلہ وہ نہیں جو جذبات میں لیا جائے، فیصلہ تو وہ ہے جو خوف کے باوجود لیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جرأت خوف کے ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ جرأت خوف کے ساتھ چلنے کا نام ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ اپنی مالی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے آمدنی کے ذرائع، آزادی اور مالی انحصار کی حقیقت۔ دوستو، پیسہ صرف کمانے کا نام نہیں، پیسہ انحصار سے آزادی کا نام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیسے کو کمانے کے بجائے پیسے پر انحصار کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور یہی انحصار ہماری مالی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم ایک ہی سورس آف انکم کے سہارے پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ معمولی سی تبدیلی ہمیں کیوں ہلا دیتی ہے۔ ایک نوکری چلی جائے، ایک ذریعہ کمزور ہو جائے تو پورا نظام بکھر جاتا ہے۔ یہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ انسان کمزور ہے، بلکہ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی کمائی ایک ہی ستون پر کھڑی ہوتی ہے۔ جو عمارت ایک ستون پر کھڑی ہو وہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ مالی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہوں، مالی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمائی ایک جگہ بند ہو کر آپ کو قید نہ کر لے۔ دنیا میں جو لوگ پرسکون نظر آتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کے مسائل نہیں ہوتے، بلکہ اسی لیے کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچ کر ہی ڈر جاتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ذرائع بنانا تو کتنا مشکل کام ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مشکل کام یہ نہیں کہ نئے سورس آف انکم بنانے ہیں، مشکل کام تو یہ ہے کہ پرانے خوف کیسے چھوڑے جائیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ نیا آزمایا تو کہیں موجودہ سب کچھ خطرے میں نہ پڑ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا خطرہ کچھ نیا نہ آزمانا ہوتا ہے۔ دوستو، پیسہ ہمیشہ اس انسان کے ساتھ جاتا ہے جو صرف ایک دروازے پر کھڑا نہیں رہتا۔ جو انسان صرف ایک ہی راستے سے انکم کا انتظار کرتا ہے وہ انجانے میں اپنی آزادی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور جہاں آزادی نہ ہو وہاں پیسہ صرف ضرورت پوری کرتا ہے، زندگیاں نہیں بناتا۔ دوستو، انکم کے کئی ذرائع بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ساتھ 10 کام شروع کر دیں، بلکہ اس کا آسان سا مطلب تو یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی کمائی کو ایک راستے سے نکال کر دوسرے نظام کی طرف لے جائیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر ذریعہ ایک ہی وقت میں برابر نہیں ہوتا۔ کچھ سورس آف انکم شروع میں وقت مانگتے ہیں، کچھ پیسہ مانگتے ہیں اور کچھ صرف اور صرف صبر مانگتے ہیں، لیکن جو انسان ان مراحل سے گھبراتا نہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اختیارات خود بنانے لگتا ہے۔ دوستو، پیسہ ہمیشہ اختیار کو فالو کرتا ہے۔ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا، اور جو دباؤ میں فیصلے نہ کرے وہ غلطیوں سے زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ مالی فیصلے مجبوری میں کرتے ہیں، اور مجبوری ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے مالی آزادی، مقصد
اور زندگی کی سمت۔ دوستو پیسہ اپنی انتہا پر کبھی بھی مقصد نہیں بنتا، یہ ہمیشہ کسی بڑے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ پیسے کو ہی اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں، اور یہی غلطی ہمیں اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ ہم زیادہ کمانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخر کمانا کیوں چاہتے ہیں، اور جب کیوں واضح نہ ہو تو کتنا ہونا بھی کبھی کافی نہیں ہوتا۔ دوستو پیسہ اس انسان کے ہاتھ میں خطرناک ہو جاتا ہے جسے اپنی سمت کا علم نہ ہو، کیونکہ وہ یا تو حد سے زیادہ جمع کرنے لگتا ہے یا پھر بے مقصد اڑانے لگتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان سکون کھو دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مالی آزادی صرف خرچ کرنے کی طاقت کا نام نہیں، یہ نہ کرنے کی طاقت کا بھی نام ہے۔ یہ آزادی کہ آپ ہر چیز خریدنے پر مجبور نہ ہو، یہ آزادی کہ آپ ہر آفر قبول کرنے پر مجبور نہ ہو، اور یہ آزادی کہ آپ ہر دباؤ برداشت کرنے پر مجبور نہ ہو۔ یہ آزادی صرف اس انسان کو ملتی ہے جو جانتا ہو کہ اس کی زندگی کس سمت میں جا رہی ہے۔ جب مقصد واضح ہو تو پیسہ اپنی جگہ خود تلاش کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیسہ کمانے کے بعد مقصد تلاش کرتے ہیں، حالانکہ درست ترتیب اس کے بالکل الٹ ہے۔ پہلے مقصد آتا ہے، پھر پیسہ اس مقصد کی خدمت کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو صرف ذاتی فائدے تک محدود رکھتا ہے، اس کی کمائی ایک حد کے بعد بوجھ بننے لگتی ہے، لیکن جو انسان اپنی کمائی کو کسی بڑے دائرے سے جوڑ دیتا ہے وہ اندر سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیسہ صرف ضرورتیں پورے کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب پیسہ معنی بھی پیدا کرے تو زندگی واقعی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ کم ہونے کے باوجود بھی پرسکون نظر آتے ہیں۔ یہاں فرق پیسے کا نہیں، مقصد کا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ پیسہ زندگی کا مالک نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، تو اس کا رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ وہ پیسے کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، نہ کہ پیسوں کے ہاتھوں کنٹرول ہوتا ہے۔ پیسہ اس انسان کے ساتھ زیادہ دیر رہتا ہے جو اسے صحیح جگہ استعمال کرنا جانتا ہو۔ یہ استعمال صرف ذاتی آرام تک محدود نہیں ہوتا، یہ ترقی، بہتری اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے تک جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی صرف کمائی نہیں بلکہ اثر چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں مالی آزادی جب مقصد سے جڑ جائے تو وہ صرف فرد کو نہیں پورے ماحول کو بدل دیتی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو پیسے کو خدمت گزار بنا دیتی ہے اور انسان کو اس کا مالک بنا دیتی ہے۔ دوستو اگر آپ نے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو چلتے ہیں فائنل میسج کی طرف۔ دوستو یہاں آ کر کہانی ختم نہیں ہوتی، اصل میں یہیں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں تک یہ سب سن چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سب کچھ آ گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وہ انسان نہیں رہے جو اس آڈیو سے پہلے تھا۔ آپ نے پیسے کو ایک نئی نظر سے دیکھا ہے، آپ نے اسے صحیح سمت میں دیکھا ہے، صرف ضرورت، صرف مسئلہ یا صرف خواب نہیں سمجھا بلکہ ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھنا شروع کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں جہاں وہ اپنی سوچ پر سوال اٹھا سکیں۔ زیادہ تر لوگ ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں پوچھتے کہ ہم آخر کس سمت میں جا رہے ہیں۔ آپ نے وہ سوال پوچھ لیا ہے، اور یہ سوال خاموشی سے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دوستو پیسہ اب آپ کے لیے کوئی جادوئی چیز نہیں رہا، نہ ہی کوئی خوفناک دشمن۔ یہ اب آپ کے لیے ایک ٹول ہے، ایک وسیلہ ہے اور ایک امکان ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ٹول وہی فائدہ دیتا ہے جو اسے استعمال کرنا جانتا ہو، اور استعمال ایک دن میں نہیں آتا۔ آپ سے یہ توقع نہیں کہ کل سے سب کچھ بدل جائے گا، یہ توقع بھی نہیں کہ آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ غلطیاں ہوں گی، شک ہوگا، کبھی کبھی پرانے خوف واپس آئیں گے، یہ سب اس سفر کا حصہ ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ خوف آئے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا خوف آپ کو روک پائے گا یا نہیں۔
کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ خوف حقیقت نہیں ہوتا، یہ صرف سمجھ کی کمی کا نام ہوتا ہے، اور سمجھ وقت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ آج شاید آپ کے پاس سب وسائل نہ ہوں، آج شاید آپ کے حالات ابھی بھی مشکل میں ہوں، لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہے اور وہ ہے کلیئرٹی۔ دوستو، کلیئرٹی کہ پیسہ آپ کی پہچان نہیں، وضاحت اس بات کی کہ پیسہ آپ کی قدر کا پیمانہ نہیں، وضاحت اس بات کی کہ پیسہ آپ کی زندگی کا مالک نہیں۔ اور جس دن یہ وضاحت آ جاتی ہے اسی دن انسان پیسے کے غلاموں کی فہرست سے خاموشی سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب، یہ آڈیو آپ کو امیر بنانے کا وعدہ نہیں کر رہی، یہ آپ کو وہ انسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے جو امیر ہو بھی سکتا ہے اور سنبھال بھی سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں اصل مسئلہ پیسہ کمانا نہیں، اصل مسئلہ پیسے کے قابل بننا ہے۔ اب جب یہ آڈیو ختم ہو تو شور میں واپس مت جائیں، جلدی میں فیصلہ مت کریں، خود کو کسی سے کمپیئر مت کریں، صرف ایک کام کریں، خاموشی میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں: میں زندگی میں پیسے کو کہاں رکھنا چاہتا ہوں، سامنے یا پیچھے، حاکم بنا کر یا خدمت گزار بن کر؟ جو جواب دل سے آئے گا وہی جواب آپ کی اگلی منزل طے کرے گا۔ یاد رکھیں، پیسہ انسان کے پیچھے نہیں چلتا، یہ اس کے ساتھ چلتا ہے جو جانتا ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔